السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، الیکشن کی کسی حد تک گہما گہمی شروع ہو چکی ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشن مینیفیسٹو کے حوالے سے۔ بڑی پارٹیز کیا چورن بیچ رہی ہیں اور کیا جو بھی سودا بڑی پارٹیز بیچ رہی ہیں یا بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا اس میں کوئی پبلک کا سلوشن ہے؟ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا عوام ماضی کے جو وعدے کیے گئے مختلف پارٹیز کی طرف سے اس کے دوبارہ جانسے میں آنے کو تیار ہیں؟ کیا پبلک سلوشن چاہتی ہے یا اس طرح کی بلیم گیم سننا چاہتی ہے؟ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کو پازیٹیو وے میں اگر بات کی جائے تو تین بڑی پارٹیز، ایک نون لیگ ہے، ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے۔ باقی چلو چھوٹی پارٹیز کو فی الحال ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ساری پارٹیز ہیں جو میٹر کرتی ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، فضل الرحمان صاحب ہے، اے این پی ہے، باقی بہت ساری پارٹیز ہیں چھوٹی جو میٹر کرتی ہیں اور نظریاتی پارٹیز ہیں۔ بائی دا وے، اگر تین پارٹیز کا تجزیہ کیا جائے تو نون لیگ کہتی ہے کہ ابھی میں نے منشور کے لیے عوام سے رائے لینا شروع کی ہے، یعنی 17واں اجلاس ان کے پارلیمانی بورڈ کا ہو چکا، 1 ارب روپیہ امیدواروں سے اکٹھا درخواستوں کی مد میں ہو چکا، اربوں روپے اس کے علاوہ اکٹھے ہو چکے۔ پی ٹی آئی 2500 سے زائد امیدوار میدان میں اتار چکی، اس کے باوجود کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو جینون کر بھی لیا گیا اور بہت سارے لوگوں کے کاغذ چھینے بھی گئے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی سینکڑوں امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے اور بہت سارے لوگوں سے فیسیں بھی اکٹھی کی ہیں اور خرچے ورچے بھی چل رہے ہیں اور مزے سے کمپین بھی چل رہی ہے اور بلیم گیم بھی چل رہی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ان پارٹیز کے مینیفیسٹو کی بات کی جائے، منشور کی بات کی جائے، عوام کے ایشوز کی بات کی جائے تو کسی پارٹی کے پاس کوئی سلوشن نظر نہیں آتا۔ پی ٹی آئی تو پہلے سے ایک نیریٹو کے اوپر کھڑی ہے اور اس حوالے سے ہی وہ پاپولر ہونے کی دعوے دار ہے اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، اور پی ٹی آئی اپنا نیریٹو وہی بیچ رہی ہے جس کی بیس کے اوپر 18 میں وہ اقتدار کے اندر آئے تھے۔ اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی، لیکن یہ الگ بات ہے، یہ عوام سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پہلے بہت زیادہ ڈیلیور نہیں کر سکی تو اب دوبارہ آئے گی تو یہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ کیا عمران خان اقتدار میں آئیں گے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا انتشار ہوگا، گورننس بہتر ہوگی، پروجیکٹس چلیں گے، ڈیلیوری ہوگی، عوام کو کوئی سلوشن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو عوام ابھی تک اس معاملے میں گم گو کا شکار۔ دوسری پارٹی نون لیگ، جن کا سنگل لائن منشور پچھلے دنوں سامنے آیا تھا کہ ساڑی اتنے گل ہو گئی، اس کے علاوہ ان کا کوئی منشور پریکٹیکلی سامنے نہیں آ رہا۔ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ٹکٹیں تو بانٹتی ہیں، تیاری تو ہم نے کر لی ہے، لیکن اب منشور کے لیے عوام سے رائے لینا شروع کر دی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب ایک دفعہ بڑے دھوم دھڑلے کے ساتھ اسی دفعہ جب پرائم منسٹر بنے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جب پہلا انٹرویو انہوں نے دیا، انہوں نے کہا جی ہم پرائم منسٹر تو بن گئے ہیں لیکن اب ہم عوام سے پوچھیں کہ جی ایسی کی کریے۔ یہ انہوں نے عباسی صاحب جو ایئر وے والے اینکر ہیں ان کو پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے سب سے پہلے جو بات کی، جو آج تک کلپ چل رہا ہے ایک ریفرنس کے طور پر، یعنی منشور کے اوپر الیکشن لڑا، لمبا چوڑا منشور جاری کیا، الیکٹ ہو گئے، پرائم منسٹر بن گئے اور پرائم منسٹر بننے کے بعد کہتے ہیں جی اب عوام سے پوچھیں گے جی ایسی کی کریے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی بات کر لیں تو پیپلز پارٹی نے 10 نکاتی اپنا منشور تو دے دیا بلاول صاحب نے، لیکن وہ منشور سارا وہ ہے کہ جی ہم سبسڈی دیں گے، اسٹوڈنٹ کارڈ دیں گے، یوتھ کارڈ دیں گے، خواتین کارڈ دیں گے، کسان کارڈ دیں گے، اور جو پیسے ہیں 300 ارب پتہ نہیں 1700 ارب روپیہ لوگوں کو بانٹ دیں گے۔ سبسڈی کا ایک فارمولا انہوں نے دیا، یعنی بکاری پوری قوم کو بنا دیں گے۔ کوئی سلوشن کہ ایکسپورٹ کیسے بڑھنی ہے، ٹیکسٹائل بہتر کیسے ہونی ہے، پاکستان کی اندر جو اکانومی کی ریوائول ہے وہ کیسے ہوگی، سٹاک بہتر کیسے ہوگی، ڈالر اوپر نیچے کیسے آئے گا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے مستقل بنیادوں پہ استوار کیسے ہوگی، اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔
اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہوئے کہ روٹی کپڑا اور مکان کا ایک نعرہ انہوں نے 70 کی دہائی میں دیا تھا، وہ آج تک پورا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ان کے موجودہ نعروں میں عوام کی کتنی کو دلچسپی ہو سکتی ہے، یا کیا یہ نیریٹو سیل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے جو سیل ہو رہا ہے، تو کم از کم جو برانڈ چل رہا ہو اس کو کاپی بندہ کر لے عقل سے، تو پھر بھی کام چل سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو تینوں پارٹیوں کی حالت ہے منشور کے حوالے سے کہ کوئی بڑا سلوشن پبلک کے لیے وہ نہیں دے رہے، لیکن اس کو اگر دوسری اینگل سے دیکھیں، تینوں پارٹیز کس اینگل پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کس چیز پہ لڑ رہی ہیں، تینوں مظلومیت کارڈ کے اوپر لڑ رہی ہیں۔ عمران خان کے پاس تو لمبا چوڑا مظلومیت کا کارڈ ہے، اور جو چوک کے اندر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نون لیگ بھی اپنی پوری مظلومیت کا رونا روتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، 93 میں یہ ہوا، 92 میں یہ ہوا، 97 میں یہ ہوا، 2000 میں یہ ہوا، پوری لمبی چوڑی گردان ہے، اور وہ بھی ایک مظلومیت کا رونا روتے ہیں، بجائے اس کے کہ قوم کو آگے لے کے چلیں۔ اور جب پیپلز پارٹی جو تھوڑی سی نیریٹو کی بات کر رہی تھی، منشور کی بات کر رہی تھی، اور بلاول تھوڑی سی پروگریسو گفتگو کر رہا تھا، اب سپریم کورٹ میں کیس کی ہیئرنگ شروع ہو گئی، جو بھٹو صاحب کا کیس تھا 30 سال پرانا، تو ان کو بھی ایک مظلومیت کا کارڈ مل گیا۔ یعنی تینوں بڑی پارٹیز مظلومیت کی بیس کے اوپر عوام سے ہمدردی مانگ رہی ہیں، اور ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ووٹ مانگ رہی ہیں۔ یعنی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سلوشن کوئی نہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جن کے پاس منشور ہوتا ہے، جن کے پاس پلان ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، اور آگے بڑھنے کا روڈ میپ ہوتا ہے، وہ اس طرح کی کمزور باتیں، ترلے ملتے ہیں، رو کے ووٹ نہیں مانگتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، پوری دنیا میں منشور جاری ہوتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کی بیس پہ لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف رونا دھونا اور بس چیخیں، اور ماضی کا رونا، موجودہ رونا، آنے والے وقت کا رونا، اس کے علاوہ کسی پارٹی کے پاس کوئی پریکٹیکل منشور نظر نہیں آتا۔ اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے پولیٹیکل سٹرکچر اور ایسی پارٹیز کے درمیان جمہوریت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ریل جمہوریت ہو۔ جمہوریت کیسے آئے گی جب آپ کے رویے کے اندر نہیں ہے، پارٹیوں کے اندر نہیں ہے، ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سٹرانگ نہیں ہے، تو ایسے حالات کے اندر جمہوریت کیسے آئے گی؟ میں نے سوچا کہ مختصراً کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے، تین بڑی پارٹیوں کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔